بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس آبدی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آپ کا اسم مبارک موسیٰ اور لقب کاظم ہے۔ تاریخ ولادت 7 صفر سن 128 ہجری اور جائے ولادت ابوہ ہے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور والدہ جناب حمیدہ خاتون تھیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 20 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داریاں آپ سے متعلق ہوئیں۔ آپ کی مدت امامت 25 سال ہے۔ 25 رجب المرجب سن 183 ہجری کو شہادت ہوئی۔ شہادت کا سبب زہر خورانی ہوا، جس کا محرک عباسی خلیفہ ہارون رشید تھا۔ ائمہ اثنا عشر کے سلسلے میں آپ کا شمار 7واں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کی امامت کے بارے میں واضح نص فرمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی امامت کے متعلق نظر کیا۔ ان کا خیال تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد عہدہ امامت اسماعیل کو منتقل ہوا ہے، جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ حالانکہ ان کا انتقال چھٹے امام کی حیات ہی میں ہو گیا تھا، جبکہ امامت کا اصول یہ ہے کہ یہ عہدہ میراث کا ترکہ نہیں ہے، بلکہ منصب امامت و ہدایت ذاتی کمالات سے مربوط ہے۔ جس طرح نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام کو منتقل ہوئی، یا جس طرح امامت حضرت امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام تک پہنچی۔ اس سے یہ بات اپنی جگہ واضح ہے کہ نبوت یا امامت کا باپ سے بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہونا ضروری نہیں۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد میں منصب امامت کے اہل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قرار پائے۔ دراصل امامت اللہ کا عہدہ ہے، جو اولاد ابراہیم میں سے ان منتخب ہستیوں کو دیا گیا ہے جو ظلم سے مبرہ ہیں۔ ہر امام کی زندگی مہد سے لحد تک پاکیزگی و طہارت، تقوی اور عدل کا نمونہ ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بچپن کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے بعد امام کون ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، ہم میں جو امام ہوتا ہے وہ بچپن میں بھی کھیل کود میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اتنے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بکری کا ایک بچہ لیے ہوئے برآمد ہوئے۔ لوگوں نے سنا آپ اس سے فرما رہے تھے، اپنے رب کا سجدہ کر۔ لوگوں نے آپ سے کہا، صاحبزادے اس بچے کو کہے کہ مر جائے۔ آپ نے فرمایا، وائے ہو تم پر، کیا موت و حیات میرے اختیار میں ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اسی منتخب سلسلے کے ایک فرد تھے، جسے پروردگار عالم نے خلق عظیم کا وارث اور مکارم اخلاق کی تکمیل کا نمونہ بنایا ہے۔ اس سلسلے کا ہر فرد اپنے دور میں اخلاق محمدی کا مظہر رہا، لیکن بعض افراد میں کوئی خاص صفت اتنی ممتاز نظر آتی کہ سب سے پہلے اسی پر نظر جم جاتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں ضبط و تحمل کی صفت اتنی نمایاں تھی کہ آپ کا لقب ہی کاظم قرار پایا۔ واضح رہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غصے کو ضبط کرنا کمزوری نہیں بلکہ اعلیٰ ترین شجاعت ہے۔ علامہ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم و معرفت اور فضل و کمال میں اپنے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام کے وارث و جانشین تھے۔ آپ اپنے دور امامت میں سب سے بڑے زاہد، سب سے بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے سخی تھے۔ آپ کی تصنیف مسند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت مشہور ہے۔ اہل مدینہ آپ کو عبد صالح کہتے تھے۔ آپ کی زندگی کا ایک طویل عرصہ قید خانے میں گزرا۔ حاکم وقت ہمیشہ اس جستجو میں رہتا کہ کوئی ہیلہ مل جائے تو آپ کو شہید کرا دے۔ اس مقصد کے لیے سخت مزاج اور بدکیش
افسران کو آپ کی دیکھ بھال کے لیے متعین کیا جاتا اور انہیں یہ خصوصی تاکید کی جاتی کہ وہ کوئی ایسا ثبوت تلاش کریں جس سے امام کی سیرت و کردار اور ان کے تقوی و طہارت پر حرف آ جائے، لیکن ہر جابر و ظالم نگران آپ کی عبادات کو دیکھ کر آپ کا عقیدت مند ہو جاتا۔ بادشاہ وقت کی طرف سے بار بار نگران افسر بدلے جاتے، لیکن یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت و کردار کا اعجاز تھا کہ جس شخص کو بادشاہ آپ پر سختی کرنے کے لیے متعین کرتا وہ آپ کی شخصیت سے مرعوب و متاثر ہو جاتا۔ حالت قید میں ایک دن ایک نگران نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا کہ اے اللہ، میری تمنا تھی کہ مجھے ایسا پرسکون موقع مل جائے کہ دل سیر ہو کر تیری عبادت کر سکوں۔ الحمدللہ کہ قید خانے میں وہ موقع حاصل ہوا کہ میں دل سیر ہو کر عبادت بجا لاؤں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک لقب باب الحوائج بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے رہے۔ دنیا سے رحلت کے بعد بھی آپ کے روضے میں کی گئی دعائیں بارگاہ قاضی الحاجات میں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عبدالصالح اور باب الحوائج علمدار حسینی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے بھی القاب ہیں۔ احادیث حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ زندگی کا سفر، انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے سفر کو بھی بہت دیکھ بھال کر طے کرتا ہے، اس کے لیے ایک مستحکم لاہ عمل بناتا ہے اور پھر اس کے مطابق سفر کا آغاز کرتا ہے تاکہ اس کا سفر آسانی سے طے ہو سکے اور اسے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے، لیکن عام طور پر انسان کا یہ اہم سفر بغیر کسی لاہ عمل کے غفلت میں گزر جاتا ہے اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اس اہم سفر کو ہمیں کس طرح طے کرنا چاہیے، اس بارے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حشام کو حضرت لقمان کے بیٹے حضرت لقمان کی نصیحت سناتے ہوئے فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، اے حشام، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، یہ دنیا ایک گہرا سمندر ہے جس میں بہت سے جہان غرق ہو چکے ہیں، اس لیے تقوی الہی کو اپنا سفینہ قرار دو، اسے ایمان سے بھر دو، توکل کو بادبان بناؤ، عقل کو اس کا قسیم، علم کو اس کا راستہ اور صبر کو اس کے چپو قرار دو۔ عقل مندی کا معیار یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کسی طرح اپنا مفاد حاصل کر لے، چاہے وہ عارضی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقل مندی یہ ہے کہ انسان دیرپا اور مستحکم چیز کو عارضی اور غیر مستحکم پر ترجیح دے۔ پس عاقل وہ ہے جو حقیقت کے پیچھے چلے اور سراب سے دور رہے۔ ذات باری تعالیٰ سب سے بڑی اور واضح حقیقت ہے۔ انسان جتنی اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرے گا اور اس معرفت کے سائے میں اس کے احکامات کی پیروی کرے گا، اتنا ہی عقل مند ہوگا۔ اسی لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو صرف اس لیے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کریں، تو جس نے بہتر تعمیل کی اس کی اللہ کی معرفت بھی بہتر ہے، اور جو امر الہی کا بہتر جاننے والا ہے وہ عقل میں دوسروں سے بہتر ہے، اور جو عقل میں بہتر ہے وہ دنیا اور آخرت میں بلند درجے کا مالک ہے۔ حلال و حرام، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان متوازن ہو، یعنی نہ حرام کی دل فریبی اس پر اثر انداز ہو اور نہ حلال کی کمی اس کو شکر سے روکے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، اے حشام، بے شک عاقل وہ ہے کہ حلال جس کو شکر سے مصروف نہ کر دے اور حرام جس کے صبر پر غالب نہ آ جائے۔ انکساری تکبر، درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکا ہوتا ہے اور لوگوں کی توجہ بھی پاتا ہے، لہذا جب کسی میں حقیقی خوبیاں ہوں اور وہ اسے اپنے ذاتی کمال کے بجائے خدا کا عطیہ سمجھے تو وہ منکسر المزاج ہوگا، اور جب انکساری پائی جائے گی تو لوگ اس کی عزت کریں گے، اور اگر وہ اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ کر تکبر کا شکار ہو گیا تو عزت دینے والا اسے ذلت سے بھی دوچار کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، ہر بندے کی تقدیر ایک فرشتے کے ہاتھ میں، پس جو انکساری کرے گا اللہ اسے بلند کرے گا، اور جو تکبر سے کام لے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ عقل کی تباہی دین اور دنیا کی تباہی۔ خدا نے فطرتاً انسان کو عقل جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جسے باطنی نبی سے تعبیر کیا گیا ہے۔
یعنی یہ انسان کی باطنی رہنما ہے، لیکن انسان اپنی خواہشات کی پیروی کر کے اس عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام کاظم علیہ السلام حشام کو 3 ایسے کاموں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو انسان کی عقل کی تباہی کا سبب بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں دین اور دنیا دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 5، جس نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں پر مسلط کیا، گویا اس نے اپنی عقل کی تباہی میں اپنی ہوا و ہوس کی مدد کی۔ جس نے اپنی فکر کے نور کو طویل خواہشات سے تاریک کر دیا، اپنی حکمت کی عمدگی کو فالتو باتوں سے محو کر دیا اور اپنے نور عبرت کو نفسانی خواہشات سے بجھا دیا، تو گویا اس نے اپنی عقل کی تباہی میں اپنی ہوا و ہوس کی مدد کی۔ عمل کی قیمت معرفت۔ اس سے قبل بیان ہوا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے پروردگار کی معرفت رکھے اور معرفت کے ساتھ انجام دیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، عقل مند انسان کا قلیل عمل مقبول واقع ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی کئی گنا ہے، اور ہوا و ہوس رکھنے والے اور جاہل انسان کا کثیر عمل بھی مسترد ہو جاتا ہے۔ حکمت یا دنیا۔ عاقل انسان چونکہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ عارضی فوائد کو مد نظر نہیں رکھتا، لہذا دنیاوی چیزوں کی کمی اسے رنج نہیں پہنچاتی اور نہ وہ ان کے حصول کے لیے بے جا زحمت اور تکلیف میں پڑتا ہے۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، عقل مند انسان حکمت کے ساتھ دنیا کی کمی پر بھی راضی ہو جاتا ہے اور حکمت کی کمی کے ساتھ دنیا کے ملنے پر راضی نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی تجارت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ قناعت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جسے یہ دولت حاصل ہو جائے وہ کم ترین پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ عظیم دولت انسان کے پاس نہ ہو تو وہ پوری دنیا مل جائے تو بھی راضی نہیں ہوتا۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 8، اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز کر دے تو دنیا کی معمولی چیز بھی تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر کفایت کرنے والی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کرتی تو دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں بے نیاز نہیں کر سکتی۔ دنیا آخرت کے لیے۔ دنیا کو اگر دنیا کے لیے طلب کیا جائے تو آخرت تو ہاتھ سے جاتی ہی ہے، دنیا بھی نہیں ملتی، لیکن اگر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کو طلب کیا جائے اور دنیاوی اعمال کو اخروی اجزاء کے انجام دیا جائے تو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ثمر جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، عقلاء دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی طرف راغب ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا طالب بھی ہے اور مطلوب بھی، لہذا جو آخرت کو طلب کرتا ہے دنیا اس کو طلب کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پوری طرح لے لیتا ہے، اور جو دنیا کو طلب کرتا ہے آخرت اس کو طلب کرتی ہے، پس اس کو موت آتی ہے جو اس کی دنیا و آخرت دونوں کو خراب کر دے گی۔ عقل کی تکمیل۔ عقل مندی اور عقل کی تباہی کے تذکرے کے بعد اب امام علیہ السلام حشام کو ان اعمال کے بارے میں بتا رہے ہیں جن سے عقل کی تکمیل ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 10، اے حشام، امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے تھے، عقل سے بڑھ کر کسی چیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی ہے، اور چند خصائل کے بغیر عقل مکمل نہیں ہو سکتی۔ کفر اور برائی اس سے دور رہے، رشد و خیر کی اس سے امید رہے، اس کا زائد مال بخشا جاتا ہو اور زائد باتیں روک لی جاتی ہیں، دنیا سے اس کا حصہ صرف ضروریات کی حد تک ہوتا ہو، وہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اللہ کے نزدیک پستی کا اظہار اس کے نزدیک دوسروں کے سامنے عزت حاصل کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے، انکساری اس کو شرف سے زیادہ پسند ہوتی ہے، دوسرے کی تھوڑی سی اچھائی کو زیادہ اور اپنی زیادہ اچھائی کو بھی کم ہی سمجھتا ہے، وہ سب لوگوں کو خود سے بہتر اور خود کو ان سب سے بدتر سمجھتا ہے، اور یہی آخری حد ہے۔ قابل قدر انسان خلافت الہیہ کے عظیم منصب پر فائز اور صفات الہیہ کا مظہر ہے، لہذا دنیا کی کوئی چیز اس کے نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انسان اگر اپنی اہمیت کو سمجھ لے اور اس عظیم منصب پر فائز ہونے کے بعد اس پر قائم رہے تو یہی اس کی کامیابی ہے۔
حدیث نمبر 11، سب سے زیادہ قابل قدر انسان وہ ہے جو دنیا کو اپنے نفس کے مقابلے میں اہمیت نہ دے۔ یاد رکھو تمہارے بدن کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، تو اسے کسی اور چیز کے بدلے میں نہ بیچ دینا۔ عقل مند کی نشانیاں، کہتے ہیں کہ عاقل کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے، اسی لیے وہ سوچ سمجھ کر اور مخاطب کو مد نظر رکھ کر بولتا ہے۔ نیز اس کی امید اور عمل بھی عقل ہی کے تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام عقل مند انسان کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، عقل مند انسان اس سے بات ہی نہیں کرتا جس سے تکذیب کا اندیشہ ہو، اور اس سے سوال ہی نہیں کرتا جس سے انکار کا خوف ہو، اور ایسا وعدہ نہیں کرتا جس پر قدرت نہ رکھتا ہو، اور ایسی توقع ہی نہیں رکھتا جس کا وہ مستحق نہ ہو، اور نہ ایسے کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے جسے کرنے سے عاجز ہونے کا خوف ہو۔ حیا کے تقاضے ہیں، انسان اپنے جیسے انسانوں کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اسے ان سے شرم آتی ہے، لیکن اگر انسان اپنے پروردگار کے وجود پر یقین رکھتے ہوئے اس سے حیا کرے تو گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ چنانچہ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 13، خدا رحمت کرے اس بندے پر جو اللہ سے صحیح معنوں میں حیا کرے، چنانچہ اپنے دماغ اور اس میں آنے والے خیالات پر نظر رکھے، اپنے پیٹ اور اس کو بھرنے والی چیزوں پر غور کرے، اور موت اور اس کی آزمائشوں کا ذکر کرے، اور جان لے کہ جنت تکلیفوں اور جہنم شہوتوں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ عیب چھپانا، انسان سے بہت سے گناہ، بہت سی خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اگر وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں تو اس کی عزت خاک میں مل جائے۔ وہ ستار العیوب، بندوں کے گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے، ایسے میں اگر کوئی کسی کے عیب کو ظاہر کر دے اور اس کی عزت اور مقام کو لوگوں کی نظروں میں گرا دے تو خدا کے نزدیک اس کا گناہ کس قدر عظیم ہوگا، لیکن اگر معلوم ہونے کے باوجود اس نے عیوب کو پوشیدہ رکھا تو یہ الہی صفت کا مظہر ہے۔ اسی طرح غصے میں انسان اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ایسے موقع پر اگر وہ اپنے غصے پر قابو حاصل کر لے تو خدا کے پاس اس کا کیا اجر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 14، جس نے اپنے آپ کو لوگوں کی عزتوں پر انگلی اٹھانے سے روکا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں معاف کر دے گا، اور جو لوگوں سے اپنے غضب کو روکے گا اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد عارف انسان کی تمام تر توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ کس طرح اپنے محبوب کا قرب حاصل کرے۔ اللہ سے قربت پیدا کرنے والی چیزوں میں حقوق اللہ بھی شامل ہیں اور حقوق العباد بھی۔ اس بارے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 15، معرفت کے بعد بندے کو اللہ سے نزدیک کرنے والی چیزیں نماز، والدین کے ساتھ نیکی اور حسد، خود پسندی اور فخر کو ترک کر دینا ہے۔ ہدایت پر عمل کرو، حکمت پڑھ لینے اور حکمت کی باتیں یاد کر لینے سے انسان کا شمار حکماء اور عقلاء میں نہیں ہوتا، بلکہ انسان میں حکومت کی بردباری اور علماء کی رازداری اسی وقت حاصل ہوگی جب ہدایت کی باتوں پر عمل کیا جائے۔ امام علیہ السلام حشام سے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 16، اے حشام، تمام لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں لیکن ان سے راستہ صرف وہ سمجھ سکتا جو ان کے بہاؤ اور منزلوں کو پہچانتا ہو، اسی طرح تم سب حکمت پڑھتے ہو لیکن ہدایت صرف وہی حاصل کرے گا جو اس پر عمل کرے گا۔ رحم دلی، ایک دوسرے پر ترحیم اور رحم دلی انسانیت کی علامت ہے، جبکہ خود غرضی اور خود پسندی حیوانی خصوصیات ہیں۔ موجودہ مادی اور تیز رفتار دور میں انسان اس اہم انسانی صفت سے دور ہوتا جا رہا ہے جو بہت سے معاشرتی اور اجتماعی مسائل کی پیدائش کا باعث ہے۔ اس بارے میں امام حشام کی رہنمائی فرماتے ہیں، حدیث نمبر 17، اے حشام، انجیل میں تحریر ہے، کیا خوب ہے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، قیامت کے دن ان پر رحم کیا جائے گا۔ کیا خوب ہے دنیا میں انکساری کرنے والے، قیامت کے دن یہ بڑے ممبروں پر فائز ہوں گے۔ بولنے والوں کی اقسام، انسان کی زبان اس کا آئینہ ہوتی ہے، یہ جہاں عاقل کی حکمت کو ظاہر کرتی ہے وہاں بیوقوف اور جاہل کے پردے کو بھی چاک کر دیتی ہے۔ بولنے والوں کی 3 اقسام بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 18، بولنے والوں کی 3 قسمیں ہیں،
فائدہ اٹھانے والا، سالم رہنے والا اور بکواس کرنے والا۔ بے شک جو اللہ کا ذکر کرے وہ فائدہ اٹھانے والا ہے، اور جو خاموش رہے وہ سالم رہنے والا ہے، اور بکواس کرنے والا وہ ہے جو بیکار باتیں کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو فحش کلام کرنے والے پر حرام کر دیا ہے کہ نہ جسے اپنے بولنے کا خیال ہو اور نہ اس بات کا خیال ہو کہ اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بدترین بندہ، منافقت دو رخی بہت ہی بری صفت ہے، جو شاید وقتی فائدہ تو پہنچا دے لیکن اس کا نقصان دیر پا ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت اور عزت اس طرح ختم ہو جاتی ہے کہ لوگ اس سے دوری اختیار کرنے لگتے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 19، بدترین بندہ وہ منافق ہے جس کے دو چہرے اور دو زبانیں ہیں، اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کی تعریف کرے اور اس کی غیر موجودگی میں اسے ذلیل کر دے، بھائی کو کچھ ملے تو حسد کرے اور جب وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چھوڑ دے۔ احسان کا بدلہ احسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے، چاہے وہ کسی کافر ہی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ آج کے دور میں جس تیزی سے فرقہ اور قبیلہ پرستی بڑھ رہی ہے، اس نے دوسروں کے ساتھ احسان اور نیکی کے سلسلے کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے، جبکہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ امام موسی کاظم علیہ السلام حشام سے فرماتے ہیں، اے حشام، اللہ تعالیٰ کا فرمان احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور نہیں، ہر مومن و کافر اور نیک و بد کے لیے ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے اسے ویسا ہی بدلہ دینا چاہیے۔ دنیا سانپ ہے، عاقل انسان کبھی بھی ظاہری خوبصورتی پر نہیں جاتا بلکہ ہمیشہ باطن پر توجہ دیتا ہے، جبکہ سطحی اور غیر عاقل شخص ظاہر پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ دنیا بظاہر بہت خوبصورت اور لذت بخش ہے لیکن حقیقتاً بہت خطرناک ہے، جس نے اس سے دل لگایا اس نے اسے ہلاک کیا۔ امام علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 21، دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے، بظاہر ہاتھ لگانے میں تو نرم و ملائم محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے اندر زہر قاتل پوشیدہ ہوتا ہے، صاحبان عقل اس سے بچتے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں سے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ محاسبہ انسان کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، جو عمل اس کی ترقی میں رکاوٹ ہو اس کو ختم کر دے اور جو اس کی ترقی کا باعث ہو اسے مزید تقویت دے۔ محاسبے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 22، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے، چنانچہ اگر اچھا کام کیا ہو تو اس میں اضافے کی کوشش کرتا ہے اور اگر برا کام کیا ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے استغفار اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ دنیا کی بے رخی، ایک اور جگہ دنیا کی بے رخی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 23، دنیا نیلی آنکھوں والی حسین عورت کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی۔ آپ نے سوال کیا، تو نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ کہا بہت ساری۔ فرمایا کیا سب نے تجھے طلاق دے دی؟ کہا نہیں، بلکہ میں نے ہی سب کو ہلاک کر دیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وائے ہو تیرے باقی شوہروں پر کہ وہ گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ تواضع، متکبر اور جابر انسان کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ خود کو عقل کل سمجھتا ہے اور یہی بات اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے، اس لیے کہ سخت قلب پر حکمت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی اور وہ اپنے غیر معقول رویے اور حکمت سے خالی اقدامات کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 24، فصل ہموار زمین پر اگتی ہے، چٹان پر نہیں، اسی طرح حکمت بھی متوازن دل میں بار آور ہوتی ہے اور متکبر اور جابر قلب میں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکساری اور تواضع کو عقل کا وسیلہ اور تکبر کو جہل کا آلہ قرار دیا ہے۔ خاموشی حکمت اور عمل کی زیادتی کی علامت ہے۔ مومن فکر کرتا ہے اور عمل کرتا ہے، یہی عمل خدا کی قربت کا باعث بنتا ہے اور یہ احساس اسے زیادہ بولنے سے دور رکھتا ہے، جبکہ منافق کیونکہ خدا سے دور ہوتا ہے اس لیے عمل کم کرتا ہے اور بولتا زیادہ ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 25، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب تم کسی مومن کو
جب تم کسی مومن کو خاموش دیکھو تو اس سے نزدیک ہو جاؤ، کیونکہ وہ حکمت کی بات کرے گا۔ مومن بولتا کم اور کام زیادہ کرتا ہے، اور منافق کا بولنا زیادہ اور کام کم ہوتا ہے۔ بے عمل علماء۔ قرآن حکیم کے مطابق خدا سے صرف اس کے عبادت گزار علماء ہی ڈرتے ہیں، اور پھر یہی علماء اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ لوگوں کو خوف خدا دلائیں اور خدا سے نزدیک کریں، جبکہ بعض اوقات علماء ہی اس بات کا باعث بن جاتے ہیں کہ لوگ خدا سے دور ہو جائیں۔ ایسے بے عمل علماء کے بارے میں جو دنیا پرست ہوں اور دنیا کی رنگینی نے انہیں فریب میں مبتلا کر دیا ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 26، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، میرے بندوں سے کہہ دو میرے اور اپنے درمیان ایسے عالم کو بیچ میں نہ لائیں جو دنیا کا فریب خوردہ ہو، وہ انہیں میرے ذکر سے اور میری محبت اور مناجات کے راستے سے روک دے گا۔ یہ لوگ رہزن ہیں، بے شک میں ان کے ساتھ کم از کم یہ کروں گا کہ اپنی محبت اور مناجات کی مٹھاس ان کے دلوں سے دور کر دوں گا۔ مشورہ کس سے کریں؟ انسان کو کئی موقعوں پر مشورے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ مشورہ کس سے کیا جائے؟ اگر کسی دنیا پرست اور خود غرض انسان سے مشورہ کیا جائے تو اس کی سوچ محدود اور ذاتی مفاد زیادہ عزیز ہوتا ہے، اس لیے مشورہ اس شخص سے کرنا بہتر ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور وسعت نظر رکھتا ہو۔ اس لیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، اہل دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دین اور دنیا میں باعث شرف ہے۔ خیر خواہ اور عقل مند انسان سے مشورہ کرنا بہتری، برکت، زیادتی اور اللہ کی جانب سے توفیق کا سبب ہے۔ جب کوئی خیر خواہ عاقل تمہیں کوئی مشورہ دے تو اس کی مخالفت سے پرہیز کرو، کیونکہ اس کی مخالفت میں ہلاکت ہے۔ نفس کی مخالفت۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے کہ دو کاموں کے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو امام اس مشکل کو آسان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، جب دو معاملے تمہارے سامنے آ جائیں اور تمہاری سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا بہتر اور مناسب ہے تو دیکھو ان میں سے کون سا تمہاری خواہش نفسانی سے قریب ہے، پس اس کی مخالفت کرو کیونکہ خواہشات نفسانی کی مخالفت میں ہی بہتری ہے۔ خدا سے غافل علماء۔ علم انسان کو دنیا کی حقیقت سے آگاہ کرتا اور اس کی بے ثباتی کا یقین دلاتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا سے دوری اور آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی عالم میں دنیا کی محبت بڑھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صحیح طور پر اس میں رسوخ نہیں کر پایا ہے، پھر وہ خدا سے بھی دور ہو جائے گا۔ چنانچہ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 29، اے ہشام، جو دنیا سے محبت کرے گا اس کے دل سے آخرت کا خوف ختم ہو جائے گا، اور جس بندے کو علم دیا گیا اور دنیا سے اس کی محبت بڑھ گئی تو اللہ سے اس کی دوری بھی زیادہ ہو جائے گی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بھی زیادہ ہوگا۔ لالچ ذلت ہے۔ قناعت بہترین دولت ہے جو انسان کو دوسروں سے بے نیازی اور عزت عطا کرتی ہے، جبکہ دوسروں کے مال میں طمع انسان کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 30، اے ہشام، طمع سے بچو اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان کی توقع نہ رکھو۔ مخلوق سے لالچ کو ختم کر دو، کیونکہ لالچ ذلت کی چابی، عقل کی خرابی اور مروت کی کمی ہے۔ دعا کی قبولیت کا ذریعہ۔ مقصد تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ضروری ہوتا ہے۔ دعا کی قبولیت کا ذریعہ حمد خدا، نعت رسول اور آل پر درود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 31، جو شخص حمد و ثناء الہی اور نبی اکرم پر درود کے بغیر دعا کرے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر پھینکے۔ یقین کا اثر۔ جس انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اسے کسی تجارت میں 1 روپیہ خرچ کر کے کئی گنا منافع ہوگا تو اس تجارت میں دل کھول کر پیسہ لگائے گا۔ یہی یقین اگر خدا کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کے بارے میں ہو جائے کہ مال ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس مال سے کئی گنا منافع حاصل ہو رہا ہے تو انسان اس تجارت میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس نفسیاتی کیفیت کا اظہار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 32،
جسے خرچ کیے ہوئے مال کی جانشینی کا یقین وہ دل کھول کر عطیہ کر دیتا ہے۔ نصف عقل جس حسن معاشرت زندگی کی چاشنی ہے، لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک شخصیت میں جاذبیت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی تنہا نہیں رہتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دوستی اور محبت کی اسی اہمیت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 33، لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا نصف عقل ہے۔ والدین سے اچھا سلوک ہمارے دین نے والدین سے برے سلوک کو کسی صورت میں بھی جائز قرار نہیں دیا، یہاں تک کہ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو صرف شرک کی ممانعت کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی جا رہی ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 15۔ لیکن والدین کے بارے میں اس قدر تاکید کے باوجود اگر کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کرے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 34، جس نے اپنے والدین کو غمگین کیا وہ ان سے عاق ہو گیا۔ مصیبت پر صبر، خدا اور مات پر یقین رکھنے والا دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر بآسانی صبر کر لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی حیثیت عارضی ہے اور اس میں موجود تمام نعمتیں خدا کی عطا کردہ ہیں۔ اگر اس میں سے کم ہو بھی جائے تو اس کی قضا پر راضی رہتا ہے اور صبر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں خدا کی بارگاہ سے عظیم اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ صبر کی ایسی اہمیت کو ساتھی امام علیہ السلام اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر 35، کوئی مصیبت صاحب مصیبت کے لیے اس وقت تک اجر کا باعث نہیں بنتی جب تک وہ صبر نہ کرے اور صدمے کے موقع پر استرجاع نہ کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ بقائے نعمت، زوال نعمت کا چھن جانا کبھی امتحان ہوتا ہے اور کبھی نعمت سے صحیح استفادہ نہ کرنے کی سزا۔ اگر انسان خدا کی نعمات سے صحیح استفادہ کرے اور اس کا شکر بھی ادا کرے تو نعمات میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خرچ کی مقدار کے مطابق رزق دیتا ہے اور مصیبت کی مقدار کے مطابق صبر عطا کرتا ہے، پس جو اعتدال سے کام لے گا اس پر نعمت باقی رہے گی، اور جو اسراف و تبذیر سے کام لے اس سے نعمت زائل ہو جائے گی۔ رزق بڑھائیں۔ امانت داری اور سچائی انسان کا اعتماد بڑھاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، لیکن خیانت اور جھوٹ سے انسان کا اعتماد زائل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی غربت میں اضافہ ہوتا ہے اور اس ذریعے سے حاصل کیے ہوئے مال میں برکت بھی نہیں رہتی۔ امام کاظم علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث نمبر 37، امانت داری اور سچائی سے رزق حاصل ہوتا ہے۔ خوش اخلاقی اور سخاوت کا نتیجہ، بعض خوبیاں دوسری متعدد خوبیوں کی بنیاد ہوا کرتی ہیں، ان میں خوش اخلاقی اور سخاوت بھی شامل ہیں۔ انسان کے دل میں دوسروں کا خیال ہو، ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے، یہی چیز باعث بنتی ہے کہ وہ بہت سی نیکیوں مثلاً حسن ظن، خیرات وغیرہ کو انجام دیتا اور برائیوں مثلاً سوء ظن، حسد اور بخل وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے۔ حدیث نمبر 38، خوش اخلاق اور سخی انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ جب تک اسے جنت میں داخل نہ کر دے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نت نئی بلاؤں کی وجہ، موجودہ دور میں لوگ نت نئی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، جب لوگ نت نئے ایسے گناہ کرتے ہیں جو گزشتہ لوگ نہیں کیا کرتے تھے تو اللہ ان پر نت نئی بلائیں نازل کرتا ہے جو دوسروں پر نہیں آئی تھیں۔ انجام و آغاز، قبرستان میں جانے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جس کی وجہ یہ کہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے کہ جلد یہ بدیر اسے بھی اسی مقام پر آنا ہے۔ اس تربیتی نقطے کو بیان کرتے ہوئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 40، ایک قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، جس چیز دنیا کی انتہا یہ ہو کہ اس کی ابتدائی سے پرہیز کرنا سزاوار ہے، اور جس چیز آخرت کی ابتدا یہ ہو کہ اس کی انتہا سے ڈرنا سزاوار ہے۔